کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب قیامت قریب آئے گی تو مالدار لوگ سیر سیاحت کے لیے حج پہ جائیں گے کہ بھئی لندن کا تو میرا ویزا لگ نہیں رہا، فرانس کا پیرس کا ویزا میرا لگ نہیں رہا اور بہت مہنگا ہے، چلو سعودیہ کا چکر لگاتا ہوں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عرفات، منا، مزدلفہ اور یہ آس پاس کے جدہ، ریاض یہ بھی دیکھ آتا ہوں۔ مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے، اور جو تاجر لوگ ہیں، تجارت طبقہ لوگ ہیں، متوسط لوگ ہیں، وہ تجارت کے لیے جائیں گے۔ اور ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میرے سامنے انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں میں وہاں گیا، عمرہ بھی کیا الحمدللہ، تو وہاں میں نے اتنا بزنس بھی کیا اتنے دنوں میں، اور میں نے وہاں سے مال جو ہے نا وہ منگوا لیے۔ تو وہ گیا تھا تجارت کی نیت سے، واللہ عالم کھجور کی تجارت کر رہا تھا یا جو بھی۔ متوسط طبقہ تجارت اور کاروبار کے لیے حج پہ جائے گا، اور غریب لوگ وہ مانگنے کے لیے حج پہ جائیں گے، کیونکہ جو کچھ حج کے دوران ملتا ہے پوری دنیا میں کسی جگہ پہ اور کسی وقت میں اتنا نہیں ملتا۔ وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں مانگنے والے، ویسے لوگ صدقے وہاں پہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اور صدقہ بھی وہاں ریالوں میں ہوتا ہے، تو اگر وہ منگتا جو ہے سائل جو ہے وہ 100 ریال بھی دن کے جمع کر لیں تو اچھی خاصی دیہڑی لگ جاتی ہے وہ پاکستانی کی۔ تو غرباء مساکین یہ حج پہ جائیں گے مانگنے کے لیے، اور علماء حج پہ جائیں گے شہرت کے لیے کہ میں عالم بھی ہوں اور میں حج پہ بھی گیا ہوں، میں عالم پہ بھی ہوں اور حاجی بھی ہوں۔ تو یہ حج کو جو ہم نے ایک پروفیشن بنا لیا، کیونکہ لوگ اپنے پروفیشن کو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں، میں ڈاکٹر فلاں ہوں، میں انجینئر فلاں ہوں، میں ایڈوکیٹ فلاں ہوں، تو اسی طرح ہم نے حج کو بھی پروفیشن بنا لیا، میں حاجی فلاں ہوں۔ وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو پیچھے 2 بندے اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا سخی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے گھر پہ جو بھی آئے اس کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے، انہوں نے حج کا ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا، کہتے ہیں میں حج بھی کیتا ہے، میں نے حج بھی کیا ہے۔ تو کیا ہے، حج کو ہم نے کیا بنا دیا، ایک پروفیشن، اپنے نام کے ساتھ ایک نام لگانا، یہ بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے، حاجی صاحب۔